تو آئیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی کہانی کی جو دل کو چھو جاتی ہے، ایک سنہری پنجرے اور سچی دوستی کی کہانی۔ یہ تجزیہ صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ اس کے ہر جذبے کو محسوس کرنا ہے۔ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور کہانی کا آغاز اسی ایک گہرے خیال سے ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا کبھی آپ کی کوئی بہت قیمتی چیز آپ کے لیے ایک پنجرا بن گئی ہے؟ ایک ایسی قید جو آپ کو سچی خوشی سے، سچے رشتوں سے دور کر دے؟ یہ کہانی اسی سوال کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کہانی کا پہلا حصہ ہے تکبر کی دیوار۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سادگی اور دکھاوے کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور رشتوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس منظر کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں۔ سلسبیل وادی کی خوبصورت پرسکون دوپہر ہے۔ تین دوست مصطفیٰ، سارہ اور نعمان زمین پر بیٹھے لکڑی کے لٹو گھما رہے ہیں۔ ان کی ہنسی، ان کی سادگی، یہی تو اصل دوستی ہے۔ اور پھر اس سادگی میں ایک طوفان آتا ہے۔ ایک طرف لکڑی کے سستے لٹو ہیں اور دوسری طرف ایک چمکتا ہوا مہنگا گیمنگ کنسول۔ ایک طرف سچی ہنسی ہے تو دوسری طرف حقارت بھری نظر۔ اور یہ نظر تھی زویا کی، میزبان بی۔ زویا کی مغرور آواز میں، آف، تم لوگ ان بیکار لکڑی کے ٹکڑوں سے کھیلتے ہو، ان سے تو کوئی بھی نہ کھیلے۔ میزبان بے، زویا کی سرد اور مغرور آواز میں، تمہیں پتا بھی ہے میرے اس ایک گیم کی قیمت تمہارے ان سارے کھلونوں سے بھی زیادہ ہے۔ سنا آپ نے؟ یہی وہ الفاظ ہیں جنہوں نے تکبر کی دیوار کھڑی کر دی۔ زویا کو لگا کہ وہ اپنی چیزوں کی قیمت بتا کر خود کو بڑا ثابت کر رہی ہے، لیکن اصل میں وہ خود کو ان دوستوں سے بہت دور، بہت اکیلا کر رہی تھی۔ اچھا چلو، اگر تم لوگ میرے سر پر چھتری پکڑ کر کھڑے رہو نا تو شاید میں تمہیں یہ گیم کھیلنے دوں۔ دیکھیے، وہ دوستی نہیں، غلامی چاہ رہی تھیں۔ لیکن مصطفیٰ کا جواب کتنا شاندار تھا۔ اس نے کہا، کھیل تو وہ ہوتا ہے جس میں سب برابر ہوں۔ اس نے بتا دیا کہ عزت نفس کسی بھی مہنگے کھلونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور بس یہاں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، سنہری پنجرے کی تنہائی۔ جب آپ کا تکبر آپ کو دوستوں سے دور کر دیتا ہے تو آپ کی قیمتی چیزیں ہی آپ کی قید بن جاتی ہیں۔ اور وہ لمحہ، وہ منظر بہت طاقتور ہے۔ باقی بچے زویا کو وہیں چھوڑ کر پتنگ اڑانے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک طرف آسمان میں اڑتی پتنگ اور بچوں کے کہکہے ہیں، اور دوسری طرف زمین پر اکیلی زویا اور اس کا مہنگا گیم۔ اس کے پاس سب کچھ تھا سوائے دوستی کے۔ اس لمحے میں ایک گہری، بہت گہری خاموشی ہے۔ گیم کی چمکتی ہوئی اسکرین اس کی تنہائی کو اور بھی زیادہ تکلیف دہ بنا رہی ہے۔ سوچیں ذرا، وہ گیم جو کچھ دیر پہلے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی، اب بالکل بے معنی لگ رہا ہے۔ ارد گرد خوشی کی آوازیں ہیں اور یہاں صرف خالی پن ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اندھیرا گہرا ہوتا ہے تبھی روشنی کی کرن نظر آتی ہے۔ اب کہانی میں داخل ہوتی ہے حکمت، ایک نصیحت جو سب کچھ بدل دے گی۔ میزبان بے، خدیجہ بی کی نرم، شفیق اور دانا آواز میں، بیٹی زویا، کیا بات ہے، تمہارے پاس تو اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، پھر تم یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ یہ سوال، یہ کوئی الزام نہیں تھا، بلکہ ایک آئینہ تھا۔ خدیجہ بی نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اور پھر خدیجہ بھی اسے ادب کا مطلب سمجھاتی ہیں۔ اور یہ ادب صرف شکریہ یا مہربانی کہنا نہیں ہے۔ ادب کا مطلب ہے دوسروں کا احترام کرنا، ان کے احساسات کو سمجھنا اور اپنا کردار اچھا رکھنا۔ سچے رشتے اسی ادب کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اور اس نصیحت کو مکمل کرنے کے لیے وہ مولا علی علیہ السلام کا یہ قول سناتی ہیں، یاد رکھنا بیٹی، بہترین ادب بہترین ساتھی ہے۔ واہ کیا بات ہے! مطلب آپ کے اصل دوست آپ کی چیزیں نہیں بلکہ آپ کا اخلاق ہے۔ آپ کا اچھا کردار ہی لوگوں کو آپ کے قریب لاتا ہے۔ یہی وہ چابی تھی جو زویا کے سنہری پنجرے کو کھول سکتی تھی۔ اور اب کہانی کا وہ حصہ جہاں امید جیت جاتی ہے، جہاں ایک احساس ندامت سب کچھ بدل دیتا ہے اور آخر میں دوستی کی جیت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ تبدیلی کیسے آتی ہے۔ پہلا قدم، احساس۔ زویا نے اپنا گیم واپس بیگ میں رکھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ دوسرا قدم، معافی۔ وہ اپنا غرور چھوڑ کر بچوں کی طرف بھاگی۔ اور تیسرا، سب سے خوبصورت قدم، قبولیت۔ بچوں نے ایک لمحے میں اس سے مسکرا کر معاف کر دیا۔ میزبان بی، زویا کی عاجز اور نرم آواز میں، دوستو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں پتنگ کی ڈور پکڑنے میں؟ میزبان الف، کیا آپ نے اس کی آواز میں تبدیلی محسوس کی؟ وہ تکبر، وہ غرور، سب ختم ہو گیا۔
اب وہ حکم نہیں دے رہی بلکہ مدد مانگ رہی ہے۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ اور اسی ایک لمحے میں وہ سنہری پنجرہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ پنجرہ جسے دولت اور تکبر نے بنایا تھا، اسے ایک چھوٹی سی مخلص معافی نے توڑ دیا، اور اس ٹوٹے ہوئے پنجرے سے ایک سچی اور خوبصورت دوستی نے جنم لیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب سے ایک سوال کرتی ہے، کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا سنہری پنجرہ ہے، کوئی چیز، کوئی عہدہ، کوئی عادت جو ہمیں اصل خوشی یعنی سچے رشتوں سے دور کر رہی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ امید ہے کہ اس کہانی کے تجزیے نے آپ کے دل کو بھی چھوا ہوگا۔ خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی گہری کہانیاں لاتے رہیں۔ خدا حافظ۔